بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج کے آپ نے اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھی ہوں اور کل سے جو مین جو بلیٹنز ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے, اس میں جو ہیڈ لائنز چل رہی ہیں تو ان کو دیکھ کر اگر آپ اپنی یادداشت پہ تھوڑا زور ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چند سال سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سال سے اسی قسم کی ہیڈ لائنز چل رہی ہیں. آج کی کیا ہیڈ لائن ہے جی اخبارات کی؟ شوگر مالکان نے 300 ارب روپے کمائے, آڈیٹر جنرل کا انکشاف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں. تو یہ جو ہیڈ لائن ہے نا, یہ کم از کم میرے لیے نئی نہیں ہے. اس قسم کی ہیڈ لائنز جو ہیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی چلتی تھیں. تو اسی اخبار کی, جنگ اخبار کی ہیڈ لائن ہے جی 3-4 سال پہلے کی, آٹا چینی بحران ذمہ دار وفاق پنجاب پختونخوا حکومتیں, شوگر مافیا کی چینی 110 روپے فی کلو کرنے کی دھمکیاں, اور نیچے کچھ وزراء کی اور مل مالکان کے نام ہے کہ جی یہ جو ہے نا حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اچھا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہے ان کے مسائل ویسے کہ ویسے ہی اپنی جگہ پہ, حکومت بدل جاتی ہے, چہرے بدل جاتے ہیں, لیکن مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں. آج سے تقریباً کئی سال پہلے جب جنرل شاہد عزیز صاحب نیب کے چیئرمین ہوا کرتے تھے, 2006 کی بات ہے, تو انہوں نے بھی اسی طرح شوگر کی ایک انکوائری شروع کی اور وہ پھر بند ہو گئی تھی. اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد جب میں نے ان کا انٹرویو کیا, میں نے کیا سوال کیا, انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنیں. کیا یہ درست ہے کہ 2006 میں جب پاکستان میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑا چینی کا بحران پیدا ہوا, شوگر سکینڈل, تو آپ نے کچھ سٹنگ منسٹرز کے خلاف انکوائری شروع کی لیکن پھر آپ نے روک دی؟ اس پروب میں ہمیں پتہ چلا کہ واقعی چینی کے اندر چینی کی قیمت بڑھنے کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی ایسی مناسب وجہ نہیں ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کر سکیں, اور اس میں کافی غلط چیزیں ہیں. مثلا ٹیکس ایویژنز تھیں, چینی کی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی, اور ڈیلیبریٹ طریقے سے چینی کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. اس وقت شوگر ملوں کے تو نام آ گئے تھے, اور وہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے لیکن وہ کئی بار اخباروں میں آ چکے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ منسٹر بھی تھے. پھر اس کے اوپر پریزیڈنٹ نے ایگزیکٹو آرڈر دے کے اس چینی کی انکوائری کو بند کرایا, جو ایگزیکٹو آرڈر مجھے جنرل حامد نے کنوے کیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل پرویز مشرف نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے شوگر سکینڈل کی انکوائری بند کرا دی. اچھا, اب آج کل آپ سن رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, وہ بھی کچھ جو باتیں کر رہے ہیں آج کل, وہ جو شوگر سکینڈل کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں, مجھے شہباز شریف صاحب یاد آ جاتے ہیں. 3-4 سال پہلے شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, کیا کہتے تھے, ذرا سنیں. یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں, پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے, اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں, مگر عمران خان نیازی کو کیا پرواہ, وہ تو بنی گالا کے محلات میں بیٹھا ہے. تو اب تو عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے ایک قید خانے میں پڑا ہے, لیکن یہ جو چینی کا معاملہ ہے یہ وہیں کا وہی ہے. جو باتیں 3-4 سال پہلے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے, اب وہ باتیں ان کے بارے میں تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں. تو یہ جو حکومتیں بدل جاتی ہیں, عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے, اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب, وزیر مملکت برائے خزانہ, اور ان کے ساتھ ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب جو ترجمان ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے, اور آج ہم نے خالد کھوکھر صاحب کو بھی بلایا, یہ صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے. اب آپ بتائیں کیانی صاحب کدھر سے شروع کروں, کھوکھر صاحب سے شروع کروں, پنچوتا صاحب سے شروع کروں, یا آپ سے شروع کروں؟ سر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, یہ بالکل صرف آپ کا استحقاق ہے. اچھا, تو پھر آپ ہی بتائیں نا, آپ حکومت ہیں. یہ میں نے کچھ ہیڈ لائنز پڑھی ہیں, کچھ 4 سال پرانی ہے, اور کچھ میں نے کلپ دکھائے ہیں جو 10-12 سال پرانے ہیں. تو ایگزیکٹلی ہر حکومت کے دور میں اسی طرح جو چینی ہے پہلے ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر امپورٹ ہوتی ہے, اور جو شہباز شریف صاحب 4 سال پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ 2025 میں عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے حکومتیں بہت ہی انکمپیٹنٹ ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میر صاحب, ایک تو بات ہے, یہ جائز بات ہے کہ یہ جو ایک پرسیپشن حقیقت ہو یا پرسیپشن ہو, یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا ہمارے نظام پر اعتماد جس حد تک بہتر ہو سکے وہ ہو. اور آئی تھنک اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جن جن اشیاء میں سے حکومت اس کام سے نکل گئی ہے, ادھر اس طرح کے حالات یا اس طرح کی باتیں پھر پیدا نہیں ہوتی.
میں اس بارے میں جو اس دفعہ کی جو ابھی کی بات چیت چل رہی ہے میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا، مگر پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس لیے ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی اس ایشو کا مستقل حل کے لیے ایک ون آف دا آپشنز دیٹ از بینگ لکڈ ایٹ اس کہ اس کی ڈی ریگولیشن کی جائے، کہ حکومت اس کام سے نکلے، تاکہ یہ بات ہی نہ آئے کہ حکومت نے کسی کو فائدہ دیا یا کہیں غلطی ہوئی. یہ مارکیٹ فورسز اس کو ایڈریس کرے اور حکومت وہاں پہ جہاں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہو وہاں پہ انٹروین کرے، کہیں پہ ڈائریکٹ سبسڈی غریب طبقات کو دینی ہو اس کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں، مگر اس پرائس سیٹنگ کے کام سے میری ذاتی رائے حکومت کو نکلنا چاہیے. اور اب یہ ڈی ریگولیشن کی اس چیز کو تو حکومت دیکھ رہی ہے، یہ تو ہوگی فارورڈ لکنگ بات. جو اس دفعہ کی جو بات ہے، دیکھیے اس میں مختصر بات یہ ہے کہ پچھلے سال 2024 کے سیکنڈ ہاف میں غالباً ECC نے 2-3 دفعہ اجازت دی ایکسپورٹ کی، اور اس وقت یہی کنڈیشن تھی کہ قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. اور اگر آپ دورانیہ دیکھیں جس وقت ایکسپورٹس کی اجازت دی گئی، اس دورانیے میں اگر آپ قیمتیں دیکھیں، میرے پاس ایک چارٹ میں یہ کچھ فون میں موجود ہیں، تو اس دورانیے میں قیمتیں اسٹڈی رہیں. اچھا، اب اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ اس نئے سیزن کے اندر اب چینی کی قلت یا ایک پوٹینشیل قلت اس حوالے سے ایکسپیکٹ کی گئی کہ اس طرح کی ییلڈ یا پروڈکشن نہیں ہوئی جو ایکسپیکٹڈ تھی. ہاں، اس کو آپ پلاننگ ایشو کہہ سکتے ہیں ایکسیٹرا. اس کے نتیجے میں اب یہ سوچا گیا کہ شاید امپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ بھی اس حد تک ہے کہ شاید آپ کی ڈیمانڈ تو شاید موجودہ سے پوری ہو جائے، مگر آپ نے کچھ ریزرو بھی رکھنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بڑا اہم ہے کہ یہ 2 سیپریٹ ایونٹس ہیں. جی اچھا پنچوتا صاحب، جو مسائل عمران خان کے دور حکومت میں تھے وہی مسائل شہباز شریف کے دور حکومت میں ہیں، کوئی ڈفرینس تو نظر ہی نہیں آتا، صرف یہ ہے کہ پہلے شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، آج کل عمران خان صاحب جیل میں ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سارا سامنے آیا ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے اور اس کا بحران کیوں ہوا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. آپ اگر نظر دوڑائیں جتنی ملیں ہیں پاکستان کے اندر، ان میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے، کن گھرانوں کی ہے؟ شریف خاندان کی، زرداری خاندان کی، JKT اور دیگر لوگ اس کے اندر شامل ہیں. تو جب آپ کا کاروبار شوگر ملز ہوں گی تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے بطور وزیر اعظم آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنی ہے اور کس ٹائم کے اوپر آپ نے امپورٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے 7.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی باہر بھجوائی گئی، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس منگوانی ہے. پہلے چینی کی باہر جب بھجوائی گئی، ایکسپورٹ کی گئی، اس وقت پیسہ بنایا گیا اور وہ 114 بلین بنتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ قحط پیدا کیا گیا، شارٹ فال یہ خود پیدا کیا گیا، اس کے اندر پھر آپ نے 98 بلین پیسے کمائے. اور اب واپس لا کے اس کے اندر بھی اب آپ دیکھیں کہ 11ویں مہینے کے اندر یعنی نومبر کے اندر یہ امپورٹ ہوگی. اور اس وقت جو ہے یہ کیونکہ سیزن شروع ہو چکا ہوگا گنے کا، کرش کا، اور پھر کسان کا گنا جو ہے وہ سستے داموں لیا جائے گا. اور یہ 2-3 مہینے یہی پروسیس چلے گا. جنوری اور فروری کے اندر گنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کسان کی طرف سے، اور پھر مارچ کے اندر یہی شیڈول دوبارہ آپ دیکھیں گے، اور پھر اس وقت دوبارہ پیسے کمائے جائیں گے. اب جو گنا سستا خریدا جائے گا وہ کیوں خریدا جائے گا؟ کیونکہ چینی جب منگوا لیں گے آپ، وہ ڈیفینیٹلی چینی جو ہے وہ سستی ہو جائے گی، تو گنا آپ گنے کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا. تو یہ سارا پروسیس جو کیا جا رہا ہے یا کیا جاتا ہے صرف اور صرف اپنی جیبیں بنانے کے لیے. اس کے اندر کسان، اس کے اوپر پریشر آتا ہے، اس کے اندر عام لوگ جو ہیں یہ سارا. تو جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی حکومت یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکتی؟ دیکھیں، ہماری حکومت کے اندر بڑا عمران خان نے سٹینڈ لیا، اور آج اگر جہانگیر ترین کی راہیں الگ ہیں نا تو اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کمیشن بنایا اور اس کے اوپر کارروائی کرنے کا کہا اور کارروائی ہوئی. تیسری بات یہ رہ گئی کہ جب آپ اسحاق ڈار صاحب کو جو کہ فارن منسٹر ہیں اور اس کو ہی آپ اپوائنٹ کریں گے چینی کے حوالے سے اس کمیشن کا سربراہ، جو وہ کیا کہتے ہیں جی، ایڈوائزری کمیشن کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ آپ کی انڈسٹری کو فائدہ دیں گے، آپ کے کاروبار کو فائدہ دیں گے. تو یہ پورا پیٹرن ہے جس کے ذریعے یہ سارا کیا گیا. اب دکاندار کیا کہتا ہے؟ اچھا، میں ذرا جو کسان اتحاد کے صدر ہیں خالد کھوکھر صاحب، ان کے پاس چلتا ہوں. خالد کھوکھر صاحب، یہ بتائیں، آپ تو ملتان میں بیٹھے ہیں، تو یہ کافی سال سے آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں، کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ جی، آپ نے بڑی بات کی جی سلوشن. پہلے میں تھوڑے پچھلے حالات بتانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی یہ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جی، چاہے وہ PTI ہے، مسلم لیگ نون ہے، کاف لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ سب اکٹھے ہیں پیٹ کی خاطر. جی میں 2021 کی مثال دے سکتا ہوں. 4 مئی 2021 کو
ایک پنجاب اسمبلی میں شوگر کین ایکٹ پاس ہوا کہ جو کاشتکاروں کا معاشی قتل تھا، وہاں یہ سب اکٹھے تھے اور دنیا کا وہ 9واں عجوبہ تھا جو اندر ٹیبل ہی نہ ہوا اور پاس ہو گیا. ہم نے 2-3 مہینے لگا کے احتجاج کر کے بڑی مشکل اس کو ختم کیا. اور وہ جو ایکٹ تھا، وہ ایکٹ کے تحت یہ تھا کہ بینک ٹرانزیکشن ختم، ملیں چلائیں نہ چلائیں ان کی مرضی، اپنی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کین کمیشنر کے تمام اختیارات ختم. اور 30 جون تک اگر یہ کاشتکاروں کو پیمنٹ نہ کریں، کاشتکار کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے تھے، کسی بھی عدالت میں کہیں اپلائی نہیں کر سکتے تھے. یہ تھا قانون جو انہوں نے بل کے پاس کروایا. وہاں پہ یہ سب اکٹھے تھے، خدا کی قسم سب ٹوٹلی. اب آپ آ رہے ہیں حل کی طرف. دیکھیں جی، میں نے کل بھی لاہور پریس کانفرنس کی ہے. میرا ایک اس وقت کہ فوری طور پہ ایک ایکسپورٹ امپورٹ اتھارٹی بنائی جائے جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو، ان کے کسی کے انڈر نہ ہو، اور اس کی ریکروٹمنٹ بھی ایسے کی جائے جس طرح آپ ایک وائس چانسلر کو لیتے ہیں، ایک بورڈ بیٹھتا ہے، پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، کوئی بھی اس پہ آ کے جو دنیا کا طریقہ کار ہے جی، وہ اتھارٹی ڈیسائیڈ کرے. اب ہمارے ساتھ یہ تو 300 ارب کا ہے نا گپلا جی. ہمارے ساتھ جو گندم میں ہوا ہے وہ 2200 ارب روپے کا کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے 2 سالوں میں. 2200 ارب روپے کا. میں ایک روپے کا حساب دے سکتا ہوں جی، ایک روپے کا جی. اور امپورٹ کیوں کی گئی؟ وہ بھی پیسے کمانے کے لیے کی، کرپشن کے لیے کی گئی. 35,87,000 ٹن امپورٹ کی گئی. کیا اس وقت آپ کو پتا ہے سر کہ آپ کی ایکسپورٹ میں کتنی کمی آ چکی ہے اس وقت؟ تمام چیزوں میں آپ کی 90% چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے، 70% آپ کی میز کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے، 40% آپ کی کنو کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 40% آم کی 6 ماہ میں ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، آپ کی پیاز کی کوئی 42% کمی آئی ہے. اسی طریقے سے آپ کی باقی فصلوں میں ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. یہ کو بنتا ہے $1.5 بلین پچھلے سال سے زیادہ آپ کی جو ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. ہم $1 بلین کی خاطر لڑ رہے ہیں. کپاس کی جو امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ ان 6 ماہ میں 340% اضافہ ہوا ہے جی. اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ ڈیفیسٹ بڑھتا رہا تو کیا ہوگا؟ اب کاشتکار کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کو ریٹ نہیں ملتا. ہم ایک گزارش کر رہے ہیں حکومت سے، ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہے ہیں کہ ایک پرائس کمیشن بنائے، انڈیپینڈنٹ ہو، ہر فصل کی وہ ریٹ طے کرے. کب طے کرے؟ کم از کم کاشت کرنے سے 1 سال پہلے طے کرے. ہمیں اس سال گندم کا ریٹ نہیں ملا. آپ ہمارے دشمن ملک انڈیا کو دیکھ لیں، آج سے 8 ماہ پہلے انہوں نے اگلے سال کی فصل کا ریٹ اناؤنس کر دیا. کاشتکار کو پتا ہے مجھے یہ ریٹ ملنا ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اب یہاں پہ نہ ریسرچ کا بجٹ ہے اس وقت. کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں. اور خطرناک بات یہ ہے کہ اگلی فصل پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب آپ کا جو استعمال انپوٹس کا استعمال کم ہو رہا ہے، 20% آپ کا 25% یوریا کا استعمال کم ہے. اب 13 لاکھ ٹن آپ کے پاس یوریا فالتو پڑی ہے. اچھا، آپ نے 2 تجاویز دی ہیں، فاسفورس کھادوں کا آپ نے 2 سولوشن دیے ہیں. ایک تو امپورٹ ایکسپورٹ کمیشن، دوسرا پرائس کمیشن. امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائی جائے، بالکل انڈیپینڈنٹ. دوسرا پرائس کمیشن. چلیں ٹھیک ہے، میں اب اور یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. لیکن بلال اظہر کیانی صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ جس جگہ بیٹھ کے ہم یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں، اسلام آباد، فیڈرل کیپٹل آف پاکستان، یہاں تو حکومت کی ریٹ ہونی چاہیے نا. یہاں کیا صورتحال ہے، ذرا ایک چھوٹی سی رپورٹ میں دیکھیں. اسلام آباد کی مارکیٹ سے چینی غائب ہے. شہر کے بیشتر دکانداروں نے چینی رکھنا ہی چھوڑ دی. ان کا کہنا ہے کہ چینی منڈی میں بھی ناپید ہو گئی ہے، اور اگر ملتی ہے تو اتنی مہنگی کہ اسے 172 کی ریٹیل پرائس پر بیچنا ممکن نہیں. اگر آپ کو 180 کی پڑے گی، 190 کی پڑے گی تو آپ 172 کی کیسے بیچیں گے؟ لیکن اس کے باوجود بات یہ ہے کہ چینی ہمیں چینی نہیں مل رہی. ڈنڈے کے زور پہ دکاندار کو کہا جا رہا ہے کہ وہ چینی 172 روپے سے اوپر نہیں بیچے گا. اندھا قانون ہے کہ پنجاب میں ملے ہیں، رحیم یار خان میں ملے ہیں، وہاں چینی آپ نے 173 روپے کی بیچنی ہے، اسلام آباد میں 172 روپے کی بیچنی ہے. حکام کا دعویٰ ہے کہ ملک میں چینی کے 19 لاکھ ٹن ذخائر موجود ہیں، لیکن عوام کے لیے 1 کلو چینی کا حصول انتہائی مشکل. ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے جو ریٹ تھا وہ تقریباً 120-130 اور اب تقریباً وہ 250 تک چلی گئی ہے، اور اوپر سے لو وہ مل ہی نہیں رہی. 1-2 مارکیٹ سے پتہ کیا ہے، نہیں ہے ان کے پاس. جن کے پاس ہے وہ بولتے ہیں ہم آپ کو بلیک میں دے سکتے ہیں 250 یا 270 میں. وزارت صنعت کے مطابق ملک میں نومبر تک چینی کے ذخائر موجود ہیں. تاہم FBR شوگر ملز کو پابند کر رہا ہے کہ صرف رجسٹرڈ ہول سیلرز کو چینی دی جائے. کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی یہ تھی رپورٹ. تو بلال اظہر کیانی صاحب، اگر اسلام آباد میں یہ صورتحال ہے تو سوچیں پھر باقی پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی. جی دیکھیے عامر میر صاحب، اس میں تو پھر یقیناً ذخیرہ اندوزی کا بھی ایک عمل ہے، اس کے خلاف بھی ایکشن لینا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وفاقی حکومتی ریلیونٹ اداروں کا کام ہے.
मगर मैं मीर साहब और जो अभी हमारे किसान भाई बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि उनकी तजावीज़ जो हैं वो दे केम फ्रॉम अ सिंसेयर, मतलब कि उनकी और हम दीगर रोज़ाना यहाँ पे हुकूमत में होते हैं तो कोशिश होती है कि दायरा खोलें, लोगों से मशावरत करें, कुछ सीखने को मिलता है, बेहतर पॉलिसी बनती है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि हम दीगर इश्यूज़ पे जब लोगों के साथ बैठते हैं तो वो अच्छी नीयत के साथ आते हैं। लोग हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से एक हल बता रहा होता है, जो चीज़ ग्राउंड पे वो समझते हैं वो मैं उस तरीके से नहीं समझ सकता। हमारा एक पर्सपेक्टिव एक और होता है, जब सबके पर्सपेक्टिव मिलते हैं तो कोई बेहतर पॉलिसी बनती है। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टीम इस काम के लिए बैठाई है वो सारे सॉल्यूशंस को देख रही है। मेरी ज़ाती राय अभी भी यही है कि अगर आप हुकूमती अथॉरिटी कोई नई काम कर देंगे तो फिर भी कल जब उसमें कोई मसले मसाइल आएंगे तो वो बोझ हुकूमत पर ही आएगा और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा। मेरी ज़ाती राय यही है जी कि हमें इस प्राइस सेटिंग के काम से ही हुकूमत को अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए, मगर एक ऐसे ऑर्डरली तरीके से करना चाहिए कि हमारी ओवरऑल जो सेक्टर की सप्लाई है और कीमतें हैं उसके ऊपर भी एक निज़ाम ऐसा बने कि उसमें सेफ गार्ड्स भी मौजूद हों, ताकि हमारी बिलअमूम जो ज़्यादा आवाम है, लोअर इनकम क्लास है, वो सफ़र भी ना करें। दीगर और फूड आइटम्स के अंदर भी आपने देखा डीरेगुलेटेड मार्केट है जिसमें हुकूमत प्राइस सेटिंग नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि शुगर में भी ये काम ना हो। तो मेरे ख्याल से सबकी मशावरत के साथ ही बेहतर आगे पॉलिसी मरतब की जाएगी। मगर मेरी ज़ाती राय है कि जो मौजूदा अभी सिस्टम है दिस हैज़ टू चेंज, ताकि इस तरह के इल्ज़ामात भी ना आए, इस तरह के इशूज़ भी ना बने जाए। बचौदा साहब, आपका क्या ख्याल है? आप ख़ुद भी काश्तकार हैं कि क्या ये हुकूमत को ये प्राइस कंट्रोल के काम से निकल जाना चाहिए, जबकि खालिद खोखर साहब कह रहे हैं कि आपको एक प्राइस कमीशन बनाना चाहिए? देखिए, खालिद खोखर साहब ठीक कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट लोगों के ऊपर प्राइस कमीशन बनना चाहिए और हुकूमत को बिल्कुल निकलना चाहिए। उसकी रीज़न यही है कि जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो उनके अपने कारोबार ही हैं, तो जब आपका इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर आपने अपने कारोबार के लिए कुछ भी करना होता है और ये आपके सामने ही है। अब अगर 193 की किलो चीनी जो है वो अगर दुकानदार ख़रीदेगा यानी पीछे से, तो फिर वो कैसे आपको आप कह सकते हैं कि वो 172 की देगा या 173 की देगा। मैं पिछले हफ्ते मैंने कहा कि मैं एक शो में चीनी लेकर जानी है और मैंने अपने ड्राइवर को भेजा, मैंने कहा यार जाकर चीनी लेकर आओ। वो उस प्लाजे के ऊपर शॉप के ऊपर गया तो वहाँ उन्होंने कहा जी कि 3 किलो चीनी आपको मिल सकती है, 1 किलो नहीं मिल सकती। मैंने कहा जी क्यों, ये ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि 3 किलो लेंगे, साथ आपको बाकी जो सामान है वो भी ख़रीदना पड़ेगा ताकि वो जो प्राइस एडजस्टमेंट है वो उसके अंदर शामिल हो जाए। अब अगर किसान के ये आप लगा लें तो किसान के साथ ये अलग से जुल्म है, आम आवाम के साथ अलग से जुल्म है, लेकिन पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जो कभी बाहर भिजवा रहे हैं, कभी मंगवा रहे हैं और एक शॉर्ट भी खुद बना रहे हैं कि अब शॉर्ट हो गया जी, उसके अंदर पैसा कमा रहे हैं और फिर जब गन्ना खरीदना है उस वक्त आप बना रहे हैं और फिर जब दोबारा अगला सीज़न होगा, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत इन्होंने ये किया है कि अब 7 लाख टन से ऊपर जो पैदावार होगी गन्ने की, चीनी की, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये अब मालकान, ये जो मिल्स मालकान है और हुकूमत के दरमियान वादा तय पाए, और ये भी एक मिली भगत है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलें अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर आपको मिलें इनकी नज़र आएंगी जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। मिल मालकान जो हैं ये हर दौर में ही बड़े मजबूत रहते हैं। हालांकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं माजी करीब के सबसे मजबूत हुक्मरान थे, वो भी जो है सरेंडर कर गए थे। खालिद खोखर साहब, ये मिल मालकान जो हैं, शुगर मिल मालकान या शुगर माफिया जो भी है, इसकी ब्लैकमेलिंग से निकलने का एक और तरीका ये नहीं है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप भी इस ब्लैकमेलिंग से निकल जाएंगे कि आप समेत तमाम आवाम जो हैं वो ये चीनी का इस्तेमाल ही बंद कर दें, इसका बायकाट कर दें, इसका तो फ़ायदा कोई नहीं है। आप शक्कर या गुड़ भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। 1960 की दहाई में एक पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन बना था जिसको नवाब ऑफ कालाबाग हेड कर रहे थे। उसकी रिकमेंडेशन में पहली उनकी रिकमेंडेशन यही थी कि पत्तों से लेकर रहीम यार खान तक कोई शुगर मिल ना हो, ये कॉटन एरिया है। कॉटन हमारे लिए वाइट गोल्ड है और ये चीनी हमारे लिए वाइट पॉइजन है, ये बिल्कुल इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। दूसरा, हामिद मीर साहब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले साल हमारा पंजाब में गन्ना काश्त था को 20 लाख एकड़, इस दफ़ा 22 लाख एकड़, 2 लाख एकड़ ज़्यादा काश्त है और गन्ने की फसल भी पिछले साल से बहुत अच्छी है। हमारी काश्तकारों की तरफ से गुजारिश है हुकूमत से कि चीनी इम्पोर्ट ना करें। उसकी वजह जब अक्टूबर नवंबर में चीनी आएगी तो हमारे गन्ने का रेट बहुत नीचे चला जाएगा। हमें पहले ही तमाम फसलों में नुकसान हो रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वक्त जी। चीनी का सूरत हाल यह है कि तकरीबन हमारी कोई 7 मिलियन टन या 7.5 मिलियन टन चीनी की प्रोडक्शन होती है, यानी कि अगर ये 1 रुपये किलो का रेट बढ़ाएं तो गरीब आवाम पे बोझ बनता है। मेरी गुजारिश ये है कि चीनी जो है, दुनिया के तमाम डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं ये सफ़ेद चीनी है इसका इस्तेमाल कम करें, ये बीमारियां पैदा करती है। तो क्या हुकूमत का ये काम है
کہ وہ پیسے خرچ کر کے وہ چیز پاکستان میں امپورٹ کر رہی ہے جس نے صرف بیماری پھیلانی ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو کاشتکاروں کی طرف سے بالکل بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو امپورٹ نہ کیا جائے. ہم پہلے ہی کاشتکار مرے پڑے ہیں. اگر باہر سے چینی آ گئی اور گنے کا ریٹ انہوں نے پھر ڈاؤن کر دیا تو کاشتکار کے پاس تو اگلی فصل کے پیسے نہیں ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ بیلنس، سر اس بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس وقت پاکستان میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں ہو رہی، تمام فصلوں کی پیداوار میں کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر حالیہ آپ کپاس کی فصل جو اس وقت موقع پہ کھڑی ہے، کپاس کی فصل کا بہت برا حال ہو چکا ہے کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ پیسٹیسائڈ کا سپرے کرے، وہ فرٹیلائزر ڈالے. بالکل ٹھیک. حالانکہ اس دفعہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بڑی محنت کر کے ارلی کاٹن کو 8-9 لاکھ ایکڑ کاشت کروا لی. بہت محنت کی گئی. چلیں آخر کار آپ نے بھی پنجاب گورنمنٹ کی کچھ تو تعریف کیا ہے. کھوکر صاحب آپ نے بھی آخر کار پنجاب حکومت کی تعریف کر دی ہے. چلیں بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس وقت کم ہے. میں بار بار یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ جو چینی جو ہے امپورٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کا استعمال ہی بند کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے نا، اشرافیہ جس کو کہتے ہیں، اشرافیہ، یہ جو بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، یہ چینی نہیں استعمال کرتے، یہ براؤن شوگر استعمال کرتے ہیں جس کو ہم شکر کہتے ہیں. تو جو چیز آپ خود استعمال نہیں کرتے وہ آپ باہر سے امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مل مالکان کو فائدہ ہونا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تھوڑے دن پہلے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں ایک بات کی تھی، اور یقیناً جب وہ آپ بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب ہم اپنی روایتی سیاست کی طرف واپس جا رہے ہیں. سنیے رانا صاحب نے کیا کہا تھا. مجھے سمجھائیں کہ جی 5 اگست کو انہوں نے کیا کرنا ہے. 5 اگست کو عمران خان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ اگر پاکستان میں آ جاتے ہیں ایک جلوس کی، وہ اگر والی بات ہے نا، وہ اگر بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہونا. اچھا معاملہ، ہاں کیا مطلب وہ نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. ہاں جی پنچوتا صاحب، کیونکہ آپ ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے، تو یہ حکومت کو کیسے پتہ ہے کہ عمران خان کے دونوں برخوردار پاکستان نہیں آ رہے؟ دیکھیں ہاں میر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جب ذکر ہوا کہ وہ آ رہے ہیں تو اس وقت سارے اچھل کے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں، ذرا ہم دیکھیں گے، گرفتار کریں گے. اور اگر اس سے پہلے ان کے بیانات اٹھا کے دے لیں تو یہ کہتے ہیں قوم کے بچے مروا رہے ہیں، عمران خان اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بلا رہا. تو پہلے ان کو یہ کہہ دینا کہ ایک بیان کے اوپر تو قائم ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے بچے آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں. اور کوئی ایسی ڈائریکشن خان صاحب کی طرف سے ہم تک جو آفیشیل ہمارا چینل ہے نہیں پہنچی کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ ان کو روک دیجئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان بچوں نے خود یہ وش ظاہر کی تھی کہ ہم آئیں گے، بلکہ انہوں نے بتایا تھا اپنے والد صاحب کو کہ ہم آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے سن کے اس پہ مسکراہٹ دی، خوش ہوئے. تو یہ ایسی چمگوئیاں باتیں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں لوگ، جھوٹی افواہیں، لیکن وہ بالکل آ رہے ہیں. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا ملک ہے، ان کے پاس نائی کاپ ہے، وہ آئیں گے اور اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ بن سکتے ہیں. تحریک ہماری رول آف لاء کے لیے، جمہوریت کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے، اس میں تمام طرح ہماری یہ ڈیمانڈ شامل ہیں، اور تب تک یہ جاری رہے گی جب تک یہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو جاتی. اور ہم تو نکلے ہوئے ہیں، پاکستان کی خاطر نکلے ہوئے ہیں. آج عمران خان بھی اگر اڈیالہ جیل میں ہے تو کوئی اپنی ذاتی کیسز کی وجہ سے تو نہیں ہے. پہلے دن بھی اگر اسے اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس وجہ سے تو نہیں ہٹایا گیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا 2 نمبر آدمی تھا، بلکہ اپنے موقع پر قائم رہے. انہوں نے کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اس کے بعد سائفر آیا اور ساری کہانی ہوئی. اس کے بعد بھی اب عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں 2 سال پہلے میں موجود تھا جب یہ باتیں ہوئیں کہ انہوں نے کہا علیمہ خان کے بیان کو وہ سارا ٹوسٹ کر رہے تھے، تو خان صاحب نے کہا کہ آپ باہر جا کر یہ بات کرنا کہ 2 سال پہلے مجھے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے آپ پیچھے ہٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اپنے موقف سے بیک پہ چلے جاؤ. لیکن 3 سال کا میں 3 منٹ کے لیے بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہوں. تو آپ اس کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ لیٹے پڑے ہیں. عمران خان اپنے موقع پر قائم ہے، بالکل احتجاج ہمارا ہوگا، ہماری تیاریاں جاری ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 5 جو ہے اس سے ہماری جو تحریک ہے وہ تو آغاز ہو گئی ہے. 5 کے بعد انشاءاللہ اس کو آپ کی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے؟ بالکل ہو گیا. کہاں پہ ہوا ہے؟ دیکھیں ہر جگہ پر آج بھی جنوبی پنجاب کے اندر کنونشن تھا، ہمارے تمام جگہوں کے اوپر ایکٹیویٹیز جاری ہیں. ان کی طرف سے چھاپے چادر چار دیواری کا تقدس وہ سٹل پامال ہے. میرے حلقے کے اندر 2 جگہوں پر، ایک عارف کے گھر، ایک غنی خان وزیر ہے، ان کے گھر ریڈ کیے گئے. جب میں جا کر میں نے وہاں پر کنونشن کیا اور بات کی. اچھا. اور لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے. میرے خود حلقے سے لوگ ثناء اللہ کو اغوا کیا گیا. بلال اظہر کیانی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ کچھ فیڈرل منسٹرز جو ہیں آپ کے سینئرز، وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں عمران خان کے تو بچے نہیں آ رہے، تو وہ تو پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو آپ پھر یہی کہیں گے کہ آنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے، والد سے ملاقات کرنا ان کا رائٹ ہے؟ میرا خیال سے جی ان کا آنا نہ آنا ایک نان ایونٹ ہے.
اچھا، آئیں تو آئیں، نہیں آئیں تو نہ آئیں. میرے خیال سے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس ملک کے قوانین ہیں، اگر ان کے پاس انٹری کے لیے کوئی ویزا یا کارڈ ہے، مجھے نہیں پتا، نائکاپ ہے، تو بے شک آ جائیں، جس طرح کوئی بھی پاکستان وزٹ کر سکتا ہے. مگر میرے نزدیک یہ بات اہمیت کی کوئی خاص حامل نہیں چاہیے. تو اگر تحریک انصاف جو ہے وہ 5 اگست کو لاہور میں جلسے کے لیے اجازت مانگتی ہے تو اس کو اجازت نہیں ملتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ اس کی پاپولیرٹی سے خوفزدہ ہیں؟ یہ تو خیر میر صاحب ابھی دیکھیں گے نا کہ اگر یہ درخواست ڈالتے ہیں اور نہیں ڈالی ہوئی ہے. اچھا چلیں، وہ پھر حکومت ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو 2 یا 3 اگست کو کہیں ہاں آؤ جلسہ کر لو. میرے نزدیک میر صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ میرے نزدیک 5 اگست بھی ایک نان ایونٹ ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین کریں جی صبح سے مطلب کہ ہم حکومتی کاموں میں ہوتے ہیں، اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سینئر ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یقین کریں 5 اگست کا ذکر صرف شام کو آ کے ٹاک شو میں ہی ہوتا ہے، اور کہیں پہ نہیں ہوتا. پورا دن کہیں اس کا ذکر نہیں آتا. میں آج کا بھی میں آپ کو پچھلے چند دنوں کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، کہیں پہ یہ بحث ہی نہیں ہوتی، یہ بات ہی نہیں آتی. ہم پورا دن حکومتی چیزوں پہ معاشی ہوں اور کام ہوں، جس کے ذمہ جو کام لگے، اور اس کے نتیجے میں اسلام آباد سے چینی غائب ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیے وہ تو ایک خیر اب علیحدہ پوری کہانی ہے، وہ ہم نے آپ سے بات بھی کی ہے. مگر پھر اگر آپ نے پھر بات کرنی ہے، پھر جو ہم نے معاشی استحکام دلائے اس پر بھی آئے، جو مختلف سیکٹرز کے اندر جو بہتری لے کے آئے ہیں، جو لوگوں کی توقعات سے بہتر معیشت میں بہتری لے کے آئے ہیں، جو ان لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیرا ہے جن کا خیال تھا کہ پچھلی فروری میں جو بھی حکومت بنائے گا وہ تو اس جون تک نہیں رہ سکے گا کیونکہ معاشی حالات اتنے مہنگے اور مہنگائی کی سطح جو ہے وہ 23-24% پر تھی. تو ان توقعات پر تو پانی پھیرا اور لوگوں کی توقعات سے بہت بہتر الحمدللہ. تو اس سلسلے میں ایک سوال کر لوں پنچوتا صاحب سے، اگر آپ برا نہ منائیں. جی پنچوتا صاحب، یہ تو آپ مانے نا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. ڈیفالٹ نہیں ہو سکا. دیکھیں، آپ اگر قرضہ لے کر یہ کہیں کہ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے ہیں، اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو آپ کے بجلی کے بل ہیں، جو آپ کے گیس کے بل ہیں، جو آپ کی پیٹرول کی قیمت ہے 149 سے آپ کی 273 پر چلی گئی ہے. میرے پاس رسید بھی تھی پچھلی. اچھا ایک منٹ، اب آپ یہاں پہ رک جائیں. جی، یہ 1 اگست کو پٹرول سستا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میر صاحب، پیٹرول کی قیمتوں کا تعین 2 چیزوں سے ہوتا ہے. ایک گلوبل آئل پرائسز، جو بھی اس کے 2 ہفتوں میں اتار چڑھا رہا ہو. تو گلوبل آئل پرائسز تو نیچے آ رہی ہیں. نہیں، وہ 15 دن کا جو بھی ڈیٹا ہوگا، پلیٹس ایک جہاں پلیٹس کا ڈیٹا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو بھی فارن ایکسچینج میں اگر کوئی اتار چڑھا ہو جو ہمارا الحمدللہ اسٹڈی ہے، مطلب کہ 275 سے 282. 1 اگست کو کمی ہونی تو چاہیے. انشاءاللہ اگر پلیٹس کا ڈیٹا یہ کہے گا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مور اور لیس وہی پاس تھرو کیا جاتا ہے. کمی بھی. تو پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. نہیں دیکھیے دوسری، ہاں اس پہ بھی آ جائیے. پیٹرول ڈیزل کی قیمت آج بھی تقریباً اسی سطح پر ہے جس پر تب تھی جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی، بلکہ جون تک تو پچھلے سال سے کم تھی حکومت سنبھالنے کے بعد. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں ہم پاس آن کرتے رہے ہیں عوام کو. دوسری، میں نے مہنگائی کی شرح سے ابھی کے متعلق ابھی آپ سے بات کی. جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی 23% تھی. پچھلے مالی سال کی ہماری توقع تھی کہ ہم کم کر کے 12% تک لے آئیں گے پورے مالی سال کے لیے. وہ ہم 4.5% تک لے کر آئے. مہنگائی کی شرح کو کم کیا. پالیسی ریٹ اسی کے نتیجے میں 22 سے 11% پر گیا. اسی کے ہی نتیجے میں حکومت کا انٹرسٹ کا ایکسپینس بھی 9700 کے بجائے 8900 ارب روپے 800 ارب روپے کی ہم نے وہاں بچت کی. تو مہنگائی ہم قابو میں لے کر آئے. کیا حالات آج پرفیکٹ ہیں؟ کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ ہرگز نہیں. حالات مشکل ہیں، مگر اس سے بہت بہتر ہے جو لوگوں کی توقع تھی اور جو پہلے حالات تھے. مزید اگر آگے ہم نے سفر طے کرنا ہے، لوگوں کی قوت خرید بڑھانی ہے، روزگار بھی بڑھا کر، اور قیمتوں کے اندر جہاں پر بھی اس طرح کی ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اس کو بھی قابو میں کر کے، اور مزید اس سسٹم کو بہتر کر کے. بیچ میں ہم نے بجلی کے نرخوں میں بھی جب ممکن ہوا ہم نے کمی کی، پیٹرول کی قیمتوں میں بھی جہاں پہ ممکن ہوا ہم نے کمی کی. اور یہ جو ہم جب شرح کی بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو یہ ان سب قیمتوں کا مجموعہ ہی ہوتا ہے. جی پنچوتا صاحب، دیکھیں یہ خالی اگر بیان دینے سے جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے، نمبرز نہیں ہیں ایسے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول جو ہے وہ سستا ہے اور ہم بھی اس کے حساب سے سستا کر لیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس سے آج کا کمپیریزن کریں تو آج ڈبل ریٹ کے اوپر کمی آئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. 62 ہے یا 64 ہے، اس راؤنڈ چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ 273 کے اوپر بیچ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا. دیکھیں پیٹرول جو ہے نا وہ تمام چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. آپ کوئی بھی لیں، رکشہ ہے، اسکوٹر ہے، کوئی بھی بسیں ہیں، آپ کی فیکٹریاں ہیں، ملیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو عام رکشے والے تک وہ برڈن آتا ہے، باقی جو کھانے پینے کی روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ بھی مہنگی بنتی ہیں، اور مہنگائی کا اثر ہر جگہ کے اوپر پڑتا ہے. لیکن مہنگائی ان کو نظر نہیں آئے گی جن کے ATM کے اندر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. مہنگائی اس کو پتہ چلتی ہے جس کی 20,000 کی ایک مہینے کی تنخواہ ہے، 25,000 کی تنخواہ ہے یا 30 کی، جس کی نوکری ہے ہی نہیں. 20,000 کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، یہ انلیگل ہے. کم از کم 40,000 ہونی چاہیے. بالکل 40,000 ہونی چاہیے. لیکن کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ 25-30,000 کے اوپر تنخواہیں، اور میں اس کو ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ ثابت کر کے دے سکتا ہوں. اب اگر PTI سے ہم نے معیشت پر بھاشن سنے نا، یہ تو اس طرح ہی ہے جیسے علی امین گنڈا پور سے دہشت گردی پہ بھاشن سننا.
علی امین گنڈاپور نے جو الفاظ ہماری افواج کے متعلق ادا کیے 2-3 ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس میں، اور دہشت گردی کے متعلق اور افواج کے متعلق جو الفاظ ادا کیے تھے وہ وہی الفاظ تھے جو مودی کے تھے. اسی طرح آپ معیشت کو لے لیں، وہ لوگ جن نے 4 سال کی، یہ کیوں اپنی پرفارمنس کے بارے میں 4 سال کی بات نہیں کرتے؟ ہم پہ پتہ کیا الزام آتا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے کہ یہ 2013 سے 18 کے ہمیں رٹاتے رہتے ہیں، کبھی سی پیک کی بات کرتے ہیں، کبھی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. ہمیں باقاعدہ جرنلسٹ کہتے تھے کہ یار آپ کیا بار بار اپنی وہی، ہم کہتے تھے ہماری کارکردگی ہم بولتے ہیں، کیوں کبھی 2018 سے 22 کی معاشی کارکردگی کے جملے ہی نہیں بولتے؟ یہ تو وہی ایک رٹی رٹائی وہی بات جو 2018 سے پہلے کی تقریر تھی عمران خان کی، وہی آج کل آ گئی، وہی ٹاکنگ پوائنٹس، وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. 2018 سے 22 کے درمیان 2 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر کے نیچے گئے، 50 لاکھ سے زائد لوگ آپ نے ان لوگوں نے بے گھر کیے. 4 سال مستقل مہنگائی رہی، 4 سالوں میں 4 وزرائے خزانہ آئے. اسد عمر صاحب آئے تھے پوسٹر بوائے بن کے. 1 سال کا عمران خان صاحب نے IMF نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا میں، IMF نہیں جاؤں گا. پھر IMF گئے، خراب پروگرام اگری کیا، 4 سال میں 4 وزرائے خزانہ بدلے، اور جب کرسی جاتی ہوئی نظر آئی تو خود ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل کر گئے. اور یہ وہ لوگ دھکیل کر گئے جو ان کو پتہ تھا کہ IMF کا پروگرام ہم توڑ کے کیا کر رہے ہیں. مراد سعید کرے، ود آل ڈیو رسپیکٹ پنجوتا صاحب کریں، یہ معیشت کے لوگ نہیں ہیں، مگر جن لوگوں نے کیا ان کو پتہ تھا کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کر رہے ہیں، کون سی ریڈ لائن اس ملک کی اور ریاست کی اور معیشت کی وہ کراس کر رہے ہیں. ان لوگوں نے پروگرام توڑا، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا. شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، آڈیو لیک صاحب کے سامنے. پھر جب ہماری حکومت آئی، ہم نے جب IMF کو چٹھیاں لکھیں when we got into negotiations with them کہ ہم نے پروگرام ریوائیو کرنا ہے، تو اس ٹائم پہ باقاعدہ چٹھیاں لکھی گئیں. آپ کو یاد ہے وہ چٹھیاں جس کے متعلق پھر آڈیو لیکس آئی تھیں کہ یہ کسی طرح PTI کی اس ٹائم پہ وزیر خزانہ برائے خیبر پختونخوا اس ٹائم پہ جھگڑا صاحب تھے، تو چٹھی لکھی گئی تھی باقاعدہ IMF کو کہ کسی طرح یہ ریوائول سبوٹاج اور ملک ڈیفالٹ کرے اور یہ IMF کا پروگرام اگری. چلے اب آپ اس طرف چلے گئے، میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے انڈیا پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے. اب اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں، اور یقیناً خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب پاکستان پہ کوئی وقت آتا ہے تو انڈیا والے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو 25% ٹیرف لگایا ہے انڈیا پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ رشیا سے تیل خریدتے ہیں اور جو امریکہ کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ تجارت کرتے ہیں. تو بھائی جان اس پہ بات چیت تو ہونی چاہیے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی رشیا سے نہ تیل خرید سکتا ہے اور نہ ہی ایران سے گیس خرید سکتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اس وقت میرے سامنے کچھ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کے ایسٹیمیٹس ہیں، اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 25% ٹیرف لگایا ہے انڈیا پر، یقیناً اس پہ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے اطمینان کا، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن بلال کیانی صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے ٹیرف لگایا ہے 25%، انڈیا کو سالانہ 7 سے 8 بلین ڈالرز کا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان اگر رشیا سے تیل خریدنا چاہتا ہے، جو کہ ہم نے کوشش کی، کچھ آیا بھی، تو اب ہم بیک آؤٹ کر جائیں، اور ہمارا جو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو اس کو بھی بھول جائیں؟ میر صاحب نہیں، دیکھیے آئی تھنک مختلف چیزیں. امریکہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ نیگوسیشنز ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں فائنانس منسٹر صاحب ابھی واشنگٹن میں ہی ہیں، اور ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ ایک بڑی طویل جو ہماری ان سے نیگوسیشن چلتی رہی. آپ کو یاد ہے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس ٹائم پہ بھی وہاں پر تھے، US کامرس سیکرٹری سے ہی ملے تھے. تو یہ ایک بڑی لینتھی نیگوسیشنز چلی ہیں، اور ہم انشاءاللہ پر امید ہیں کہ آج کل میں اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور ہم ایسی ٹریڈ اگریمنٹ کریں گے جو دونوں ممالک کے لیے بہتر ہو اور ہماری ٹریڈ کے لیے بھی بہتر ہو. باقی جو اکنامک ہماری نیگوسیشن، کیا ہم رشیا سے تیل نہیں خرید سکتے؟ دیکھیے اگین نہیں، دیکھیے رشیا کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہارون اختر صاحب وہاں پر گئے ہوئے تھے، اسٹیل ملز کے حوالے سے وہاں پر بات ہے. ایران کے ساتھ ابھی انشاءاللہ آئندہ دنوں میں وزٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. ایران بھی ہم گئے ہیں. دیکھیے اس ٹائم پہ میر صاحب آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ پچھلے 3-4 ماہ میں ہم نے دنیا میں ہر سطح پر اور اپنے دیگر اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ ایک وقت میں اپنے تعلقات بہتر کیے. ایک ہی وقت میں رشیا کے ساتھ بھی آپ نے دیکھی امپروومنٹ، ایک ہی وقت میں چائنا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی مزید پارٹنرشپ اسٹرینتھن ہوئی. ایک دن ڈار صاحب سیکرٹری روبیو سے مل رہے تھے، تو فارن منسٹر وینگ کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب مل رہے تھے. اسی دورانیے میں مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایران سے بھی ہم نے اپنے تعلقات بہتر کیے، سعودی عربیہ سے بھی، قطر سے بھی، ٹرکی سے بھی. تو دیکھیے یہی ڈپلومسی ہوتی ہے، یہی ڈپلومیٹک آپ کی سکسیس ہوتی ہے، اور اسی کے اندر اکنامک چیزیں بھی آتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی ہم اچیو کریں گے. جی وہ بھی ذرا
تھوڑا سا میں اس کی بھی جھلکی دکھا دیتا ہوں کہ انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب کہتے کیا رہے اور ٹرمپ صاحب جواب کیا دیتے رہے. دنیا کے کسی بھی نیتا نے بھارت کے آپریشن روکنے کے لیے نہیں کہا. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. پنچوتا صاحب یہ آپ تسلیم کریں گے کہ پاکستان جو ہے اس نے پچھلے 3-4 مہینے میں کافی ڈپلومیٹک اچیومنٹس حاصل کیے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک جنگ کی بات ہے تو اس میں تو پاکستان نے بالکل جتنی تعریف کی جائے پاکستان کی افواج نے پاکستان کی عوام نے جس طرح بھرپور ساتھ دیا وہ کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بات ہے ٹرمپ کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ تو یہ بالکل اچھے بچے بن کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور مطلب ان کی تمام تر جو شرائط ہیں جو تمام معدنیات کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو ان کو پورا یسر مل رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم وہیں جا کے بات کرتے ہیں. میری بات سن لیجیے نا. دیکھیں وزیر اعظم صاحب ہمارے جو پاکستان کے ہیں فارم 47 کی بے شک ہوں لیکن ان کو اس کھانے کے اندر بھی مدعو نہ کرنا تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح پھر بھی تابعداری ہو رہی ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے. چوتھی یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے جو عمران خان صاحب کے بچے گئے ہیں وہاں بات کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے گئے ہیں وہاں پر بات کر رہے ہیں کیونکہ جو اس سے پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی اس نے ایک رجیم چینج آپریشن کیا تھا جس کے تحت عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا اور عمران خان کو ذیلی مقدمات میں جیل میں ڈالا. تو ان کو جا کر یہ باور کرا رہے ہیں ہم تمام لوگ باقی بھی جو جا رہے ہیں کہ جمہوریت کو آپ سپورٹ کریں نہ کہ آپ غیر قانونی یا ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کریں. چلے بہت بہت شکریہ آپ کا اور بلال اظہر کیانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے گزارش دوبارہ کروں گا اور وہ یہ ہے کہ خدا را اپنے آپ پر رحم کریں, اپنے آپ پر رحم کریں. یہ سفید چینی جو ہے یہ وائٹ پائزن ہے, اس کا استعمال بند کر دیں. یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں نا یہ سارے اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں اور یہ وائٹ پائزن یعنی کہ سفید چینی استعمال نہیں کرتے, یہ شکر یا گڑ استعمال کرتے ہیں. آپ بھی شکر اور گڑ استعمال کریں, اس سے یہ جو شوگر مافیا ہے اس کو آپ ناکام بنا دیں گے اور اپنی صحت جو ہے اس کو بھی بیماریوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.